وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ یہ 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس قرآن مجید پہ صفحہ نمبر 449 ہے۔ صفحہ نمبر 449۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے شرف کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے دو نام جو ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل ہے اور ایک اس کو الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء کا جو لفظ ہے وہ یہ جو اسرا ہے اس کا مصدر ہے، یعنی رات کے وقت لے جانا، تو وہ بھی معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اس کا استعارہ ہے۔ اور بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب کا لقب تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے عرف میں۔ اب یہ ہے کہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ تو ہجرت مدینہ سے باختلاف روایات ایک یا دو یا اس سے بھی کم و بیش پہلے پیش آیا، اور جو بنی اسرائیل تھے جن کو یہودی جن کا دوسرا نام ہے، وہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دراصل معراج کا واقعہ کی طرف اشارہ کر کے یا اس کو بیان کر کے اس کی بنیادی باتوں کو دعوت دی ہے، یہود کو بھی اور مشرکین کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس پیغمبر کو یہ شان عطا فرمائی ہے تم ان پر ایمان لاؤ، یعنی معراج کو ایک معجزہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آگے جا کر یہود سے واسطہ پڑنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رکوع میں اس بات کو واضح فرمایا کہ ہم نے یہود پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر تم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کا
جب ان میں حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے سرکشی آئی، ایک مرتبہ ان پر تباہی اس وقت آئی، ایک بڑی جامع تباہی، اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا تب ان پر تباہی آئی۔ تو گویا ان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر تم نے تیسری مرتبہ اس صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو پھر تم پر تباہی آئے گی اور پھر تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور کیونکہ انہوں نے انکار کیا اور نہیں مانا سرکار کو، تو پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ جو ان پر ذلت مسلط ہوئی وہ یعنی ایک واضح سی بات ہے۔ تو اس یعنی معراج کے واقعہ سے دراصل اللہ تعالیٰ نے یہود پر یہ بات واضح کر دی کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے 2 مرتبہ تم پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے مختلف شکلوں میں، اب پھر تمہارے پاس سنبھلنے کا موقع ہے۔ یہ صاحب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں تشریف لائے ہیں، تم ان کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ تمہیں پھر عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ پھر تمہیں سربلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو یعنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ معراج کے ذکر سے رکھی گئی، یہود پر یہ بات واضح کرنے کے لیے۔ پھر آگے جا کر نا اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنے کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا۔ تو یہ سورۃ مبارکہ جو ہے ان مضامین پر بنیادی طور پر مشتمل ہے۔ اب ترجمے میں غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ آیہ کریمہ آپ معراج کے پس منظر میں سنتے رہتے ہیں۔ سبحان کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے۔ عربی زبان میں کبھی کبھی مصدر کو ذکر کرتے ہیں کسی فعل کی تاکید کے لیے، جیسے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دی، بڑی روشن فتح۔ یا آپ کہتے ہیں کہ ضربت ضربن، میں نے اسے مارا، تو ضربن جو ہے وہ ضربہ کا مصدر ہے۔ تو یہ سبحان جو ہے یہ صبح یصبح کا مصدر ہے۔ اگر آپ اس عبارت کو یعنی جو محذوفات ہیں ان کو بھی واضح کریں تو جملہ یہ بنے گا کہ اصبح سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان جو ہے اصبح کا مصدر ہے۔ مراد یہ ہے کہ پاکی ہے یا ہر قسم کے عیب سے پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ ہی جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اس میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ معراج کے واقعہ میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ کے پاکی پر اور عیب سے بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر معراج صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو اسے اللہ تعالیٰ کی سبوحیت پر اس طرح دلیل نہ بنایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی سبوحیت پر اسے دلیل بنانا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ معراج خواب کا واقعہ نہیں تھا، یہ بیداری کا واقعہ ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ رات کے وقت لے جانے کو کہتے ہیں۔ آگے جو لیلن کا لفظ آیا ہے بعبدہ لیلن، تو یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی یہ جو معراج کا سفر تھا یہ کوئی ساری رات نہیں جاری رہا، بلکہ رات کے انتہائی مختصر وقت میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو لامکانوں کی سیر کرائی اور اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو، لیلن رات کے وقت، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، بڑی دور کی مسجد تک۔ اقصی کا معنی ہے بڑی دور کی کوئی چیز۔ وجاء رجل من اقصی المدینہ،
ایک بندہ شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، تو اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس یعنی وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر نہیں کیا، یعنی ویسے معراج کے دو حصے ہیں، ایک کو اسرا کہتے ہیں اور دوسرے کو عرف میں معراج کہا جاتا ہے۔ اسرا میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ پہلا مرحلہ ہے، اور پھر بعد والا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے حصے کا ذکر فرمایا ہے، سورہ النجم میں دوسرے حصے کی طرف بڑے بلیغ اشارات ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر نہیں کیا، فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو ذات لے گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک سرکار کے معجزہ کو واضح کرنے کے لیے۔ اب آسمان تو دیکھے ہی نہیں ہے مشرکین نے، انہیں کیا پتہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ لامکان تو دیکھا ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتہ لامکان پر گئے تھے یا نہیں گئے تھے، ان پر دلیل نہیں بن سکتی تھی۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ تو دیکھی تھی، یا بیت المقدس تو انہوں نے دیکھا تھا۔ اور جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا تو انہوں نے پرکھنے کے لیے سرکار سے سوالات کیے تاکہ وہ پرکھیں کہ کیا واقعی گئے ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ لا کر سرکار کے سامنے رکھ دی، اور سرکار ان کی ایک ایک بات کا جواب دیتے رہے۔ تو ان پر ثابت ہو گیا کہ یہ واقعی مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مسجد اقصیٰ تک جانے سے معراج کیسے ثابت ہو گیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کا ذکر اس لیے نہیں کیا، یعنی اگلے سفر کا، کہ وہ ان پر حجت نہیں بن سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تک کا ذکر فرما دیا گیا اور معراج یعنی اگلا ذکر نہیں کیا گیا تاکہ وہ اس کو پرکھ سکے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دو عالم ہوتے ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے، اگر آپ عالم خلق کی بات کرتے ہیں، آپ فرض کر لیں کہ چھلانگ لگانی ہے، ایک بندہ کتنی چھلانگ لگا لے گا؟ وہ 10 فٹ 15 فٹ لگا لے گا، 20 فٹ لگا لے گا، وہ کہ 2 کلومیٹر کی تو چھلانگ نہیں لگائے گا نا۔ اگر کوئی بندہ 2 کلومیٹر چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جسمانی قوت سے نہیں گیا، روحانی قوت سے گیا۔ تو عالم امر میں کوئی قرب و بعد نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ واقعی مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں، تو پھر یہ ماننے میں کوئی اشتباہ نہیں رہے گا کہ وہ آسمانوں پر بھی تشریف لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے ذکر فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا۔ اور یاد رہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سرکار تشریف نہیں لے گئے تھے، مطلق یہ کہتا ہے، تو وہ کافر ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ یہ خواب میں آپ تشریف لے گئے تھے، تو وہ اہل سنت سے خارج ہوگا۔ یعنی یہ عقیدے جو ہیں، یہ دلیل سے، جیسی دلیل ہوتی ہے ویسا عقیدہ ہوتا ہے۔ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ الذی جو کہ بارکنا ہم نے برکتیں رکھی ہیں، حولہ جس کے ارد گرد۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ گویا معراج کی علت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی یعنی انتہا کو بیان فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں کیا کچھ ہم نے رکھا ہے، تو جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ برکتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ برکتوں سے مراد یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پھل پیدا کیے ہیں جو اس کا ایک انفرادی پہلو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، وہاں اس کے ارد گرد
بہت سے انبیاء کرام کے مزارات ہیں، تو اللہ پاک نے مسجد حرام کے ارد گرد جو برکتیں ہیں اس سے انبیاء کرام کے مزارات مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے مقربین دفن ہو جاتے ہیں، وہ جگہ بھی برکتوں والی جگہ بن جاتی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، آگے فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ لام تعلیلیہ ہے، تاکہ نریہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا، من جو ہے یہ بعض تبعیضیہ، بعض کے لیے آتا ہے، کل میں سے بعض کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس سے مراد یہ ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی آیات میں سے۔ یہ گویا معراج کی علت ہے، اس کی غرض و غایت ہے کہ معراج ہم نے اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ تو من سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں دکھائیں اور کچھ نہیں دکھائیں، بلکہ بعض نشانیوں کا تعلق دیکھنے کے ساتھ تھا اور بعض کا سننے کے ساتھ تھا۔ بعض نشانیوں کا تعلق محسوس کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ نشانیاں ہم نے دکھا دی، نشانیاں ہم نے دکھا دی، جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ تھا وہ دکھا دیں، جن کا سننے کے ساتھ تھا وہ سنا دیں، جن کا محسوس کرنے کے ساتھ تھا وہ محسوس کروا دیں۔ تو ایک چیز کے بیان سے دوسری چیز کی نفی نہیں ہوتی۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اس خاص بندے کو اپنی نشانیوں میں سے۔ انہ هو السمیع البصیر، انہ بے شک وہ، ہوا وہی ہے، السمیع سب کچھ سننے والا، البصیر اور سب کچھ دیکھنے والا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے معراج کی ایک غرض و غایت کو بیان کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کا جو واقعہ ہوا تھا، یا سرکار کو جو معراج کا شرف اللہ پاک نے بخشا تھا، یہ عام الحزن کے بعد، ایک تو عام الحزن اور دوسرا جب طائف سے سرکار واپس آئے ہیں، تو طائف والوں نے جو کیا تھا وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو سمیع البصیر سے مراد یہ ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ طائف والوں نے میرے محبوب کو کیا کہا، ہم سنتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا، تو ہم نے اپنے علم محیط کی بنیاد پر اپنے محبوب کا دکھ اور حزن دور کرنے کے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا دیے، تاکہ وہ میرے جلووں میں مگن ہو جائیں اور ان چیزوں کو بھول جائیں جو دشمنوں نے ان کے ساتھ کی ہیں، جیسے کہ طائف والوں نے کیا تھا۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، آگے فرمایا یہ تو آیا معراج ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، وآتینا اور ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وجعلناہ اور ہم نے بنا دیا اسے یعنی کتاب کو، کیا بنا دیا؟ ہدن ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا معراج کے واقعہ کے بعد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کی زندگی میں ایسے مراحل آتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا کوئی خاص قرب اور اپنی خاص محبت کا ان سے اظہار فرماتا ہے۔ جیسے اس نے حضرت موسیٰ کو تورات دینے کے لیے طور پہ بلا لیا، ایسے ہی اس نے امام الانبیاء کو اپنا دیدار کروانے کے لیے کعبہ قوسین پہ بلا لیا۔ یعنی معراج کے بعد انبیاء کرام کے ذکر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو خاص خاص مقام عطا فرماتا ہے، لیکن جیسا اللہ پاک نے دوسری شانوں میں سرکار کو نبیوں کا امام بنایا اور امام الانبیاء بنایا، تو انہیں جو قرب بھی عطا فرمایا اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، پھر فرمایا وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ تورات کی تعلیمات پورے زمانے کے لیے نہیں تھیں، پوری دنیا کے لیے نہیں تھیں، بلکہ تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اور وہ کتاب جسے اللہ نے ہدی للعالمین بنایا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گروہ انبیاء میں بے مثال ہیں، ویسے آسمانی کتابوں میں ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی بے مثال ہے۔ تو ہدی للعالمین قرآن مجید ہے۔ تورات کے بارے میں کہا گیا کہ ہدی لبنی اسرائیل، ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ اب فرمایا کس لیے بنایا، یعنی یہ جو ہم نے سرکار کو معراج کرایا، یہ جو ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، کس لیے دی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ ان لا تتخذوا، اصل میں تاکہ لا تتخذوا تم نہ بناؤ، اللہ تتخذوا تاکہ تم نہ بناؤ، من دونی، دون کا معنی ہے علاوہ، من دونی میرے علاوہ، وکیلا کارساز۔ ہم نے یہ شانیں اس لیے دی کہ لوگوں تاکہ تم اللہ کی توحید کو مانو اور میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، یعنی معراج بھی معجزہ تاکہ تم سرکار کی رسالت کو مانو، اور تورات عطا کی تاکہ تم توحید کو مانو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا تاکہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اصل میں یہاں پر ہے یا ذریۃ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، طوفان آیا، تو سارے کافر سرکش جتنے بھی آباد تھے سارے تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح سے چلی ہے آگے انسانوں کی، اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک پہلے آدم تھے جو تمام انسانوں کے باپ، یہ آدم ثانی ہے، یعنی حضرت آدم کے بعد تمام انسانیت آگے حضرت نوح سے اور ان کی اولاد سے چلی۔ اللہ پاک نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد اس، یعنی اے اولاد اس کی، یا اے اولاد بنی آدم، من حملنا مع نوح، جسے ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی اے لوگوں ہم نے تمہارے جو جد امجد تھے انہیں حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے نجات دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بدلہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اب نوح علیہ السلام کیا تھے؟ انہ کان عبدا شکورا، انہ بے شک وہ، کانا تھے، عبدن بندے، شکورا کا معنی ہے شکر گزار، یعنی اے حضرت نوح کی اولاد، تمہارے باپ حضرت نوح اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تم بھی اپنے جد امجد کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور قضا کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کر دینا، اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، کسی کام کو پورا کرنا بھی ہوتا ہے، 4-5 معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر یہ فیصلہ کرنے کے، ہم نے اٹل فیصلہ کر دیا، اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہم نے فیصلہ کر دیا، یا ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا، اس کا ایک معنی اخبرہ بھی ہوتا ہے، ہم نے ان کو آگاہ کر دیا۔ فی الکتاب، کتاب میں کس چیز سے آگاہ کیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، لَتُفْسِدُنَّ یقیناً تم فساد برپا کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتین 2 مرتبہ، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے۔
وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَلَا تَعْلُنَّ، اور تم سرکشی دکھاؤ گے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرو گے، تکبر کا شکار ہو جاؤ گے، سرکشی دکھاؤ گے، عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی سرکشی۔ یعنی ہم نے لکھ دیا، ہم نے ان کو بتا دیا ان کی کتاب میں کہ تم 2 مرتبہ سرکشی دکھاؤ گے، اور جب تم سرکشی دکھاؤ گے پھر ہمارا عذاب تم پر کسی نہ کسی صورت میں آ جائے گا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، 2 مرتبہ کہا تھا نا تم سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ گیا، وعدہ أُولَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک، جب وہ 2 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ یعنی وہ موقع آ گیا، بعثنا، ہم نے بھیجا، علیکم، تم پر، عباد اللہ نا، عباد عبد کی جمع ہے، ہم نے مسلط کر دیا، ہم نے بھیج دیا، عباد اللہ نا، اپنے بندوں کو، اولی باسن شدید، اولی کا معنی والے، باس کا معنی شدت، سختی یا طاقت، جو بڑے طاقت والے تھے۔ فجاسو، پس وہ گھس گئے، خلال الدیار، تمہارے گھروں میں، دیار دار کی جمع ہے، خلال درمیان، یعنی ہم نے اپنے طاقتور بندے بھیجے اور تم ان کے سامنے اس قدر بے بس ہو گئے کہ وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے، تم اپنا دفاع نہیں کر سکے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اب یہ کس وقت ہوا؟ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے ہوا کہ ان پر بخت نصر مسلط کیا گیا۔ ایک بادشاہ تھا بڑا جابر قسم کا، یہود پر وہ مسلط کیا گیا حضرت عیسیٰ کی ولادت سے بہت پہلے۔ تو اس نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور بے شمار بندے ان کے قیدی کر کے بابل کا، وہ بادشاہ تھا، بابل میں لے گیا فلسطین سے ان کو، اور ان کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ بخت نصر کو، بخت نصر جو تھا وہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان پر اپنے خاص بندے بھیجے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی ظالم کسی قوم پہ مسلط ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے عذاب کے طور پر۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کرتی ہے ملوکیت آثار جنو پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ پھر یہ اللہ کی تلوار بن کے بندوں پر عذاب کی صورت میں نازل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر وہ ان کے گھروں میں گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدٌ مَفْعُولًا، اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ پھر فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ پہلے اب ترجمہ دیکھ لیں۔ ثم، پھر، رددنا، ردہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پھر ہم لوٹے، یعنی ہم نے دوبارہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی۔ لکم، تمہارے لیے، الکرہ، دوبارہ، پھر ہم دوبارہ تم پر لوٹے، علیہم، ان پر، وامددناکم، اور ہم نے تمہاری مدد کی، بے اموال و بنین، مالوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنا دیا، اکثرا، بہت زیادہ، نفیرا، ادروئے تعداد کے، نفر فرد کو کہتے ہیں، کم نفر، کتنے فرد ہیں، یہ اکثر نفیرہ، یہ ممیز تمیز ہیں، یعنی اکثر میں جو ابہام ہے نفیر نے اس کو دور کیا۔
مراد یہ ہم نے تمہاری تعداد بہت زیادہ کر دی، ہم نے تمہاری بہت زیادہ تعداد بڑھا دی۔ جب یہ 70 سال پھر نا بنی اسرائیل جو تھے یہ بابل میں غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے، پھر اللہ پاک نے ان کو ایک موقع دیا، اور کیکاؤس یا کوئی بادشاہ تھا ایران کا، اس نے دوبارہ اس پر حملہ کیا بابل پر، اور اس نے پھر ان کو وہاں سے یعنی اس کو شکست ہو گئی جو بابل کا بادشاہ تھا، اور یہ جو یہودی تھے اس پر اس کو ترس آ گیا ان پر، اس نے پھر انہیں لا کے فلسطین میں دوبارہ آباد کر دیا، پھر یہ فلسطین میں رہنے لگے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے تمہاری مدد کی، تمہیں بڑا مال دیا، تمہیں بڑے بیٹے اولاد دی، تمہیں بہت زیادہ افرادی قوت بھی دی۔ اب فرمایا ان آسنتم، اس وقت ہم نے کہا اگر تم بھلائی کرو گے، آسنتم آسانہ سے مخاطب کا صیغہ ہے، اگر تم اچھے کام کرو گے، آسنتم لانفسکم، تو اچھے کام کرو گے اپنی بھلائی کے لیے، ہم پہ کوئی نیکی نہیں کرو گے، ہم پہ کوئی دین نہیں کرو گے، اگر نیکی کرو گے اپنے لیے کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو پھر اس کا تمہیں دوبارہ سے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یعنی ہم نے انہیں اس وقت کہہ دیا کہ اگر نیکی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، عذاب سے بچ جاؤ گے، اگر برائی کرو گے پھر تمہیں دوبارہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آ گیا دوسرا وعدہ، یہ اس میں یعنی مدت میں اختلاف ہے، بہرحال دوسرے وعدے سے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے انکار کیا یہود نے، اس وقت ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب ان پر آ گیا دوسرا وعدہ، تو یہاں پر وہ جملہ اگلا معذوف ہے کہ پھر ہم نے ان پر اپنے بندے مسلط کر دیے، لِيَئُوسُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ کے رکھ دیں تمہارے چہروں کو، وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں، کما دخلوا ہو، جیسے وہ پہلے داخل ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مسجدوں کی حفاظت کروانے کا محتاج نہیں ہے، یہ مسجدوں میں سجدے کرنے والے محتاج ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کی حرمت باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو مراد یہ ہے کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے وہ تمہاری مسجدوں میں گھس گئے، تم اپنی مسجدوں کو ان سے محفوظ نہیں رکھ سکے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری ضرورت ہوگی نہ تمہارے عبادت خانوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو گے تو پھر تم بھی اللہ کے نزدیک وقار والے ہوگے، اور تمہارے عبادت خانے بھی اللہ کے نزدیک وقار والے ہوں گے۔ تو فرمایا کما دخلوا اول مرۃ، جیسا کہ وہ داخل ہو گئے تھے پہلی مرتبہ، وَلَيُتَّبِّرُوا، اور تاکہ وہ تباہ و برباد کر دیں۔ کس لیے تباہ و برباد کر دیں؟ ما علو، اس وجہ سے کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی، جس وجہ سے انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ تتبیرہ جو ہے یہ یتبرو کا مصدر ہے، تبرہ یتبرو تتبیرن، تباہ و برباد کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر وہ داخل ہو گئے تاکہ وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ پھر دوسری مرتبہ ان پر ٹائٹس جس کو کہتے ہیں وہ بادشاہ مسلط ہوا، اور اس نے پھر انہیں یعنی تباہ و برباد کر دیا اور ان کو غلام بنا دیا، اور بے شمار اس نے تباہی پھیلائی۔ تو مراد یہ ہے کہ اے یہود، 2 مرتبہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے
تم پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ آگے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عسیٰ جو ہے نا یہ امید کے لیے آتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ تمہارا رب پھر تم پر کرم فرمائے، تمہارا رب پھر تم پر رحم فرمائے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امید دلائے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جب کریم کسی کو کوئی امید دلاتا ہے نا، کریم یہ کہے، ایک بادشاہ یہ کہے کہ شاید ہم تمہیں کوئی انعام دیں، تو وہ لازمی دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو امید دلائے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تم پہ رحم فرمائے گا اور پھر تم میں میرا کملی والا آقا، میرا کملی والا نبی تشریف لائے گا۔ اور اگر تم، پھر کیا ہوگا جب خدا تم پہ رحم فرمائے گا اور وہ نبی تم میں آئے گا جس کی بشارت تمہارے انبیاء دیتے رہے ہیں، تو پھر فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یعنی اگر تم باز آ گئے تو ہم تم پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر لوٹے، لوٹنے سے مراد کیا ہے؟ سرکشی کی طرف لوٹنا۔ اگر تم پھر لوٹے تو ہم یہ نہ سوچنا کہ ہم بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم میں 70,000 پیغمبر آئے ہیں اور ہم بڑا مقدس خاندان ہیں۔ اگر تم نے پھر حق کو جھٹلا دیا تو جیسے تم پر پہلے اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اب بھی تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وین اتم ادنا، یعنی یہ یہود کو گویا سرکار کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوٹو گے تو پھر ہم بھی لوٹیں گے، یعنی ہم تم پر تمہارا وہی حشر کریں گے جو ہم نے تم پہلے کیا تھا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے کیا بنایا ہے؟ حصیرہ، ان کا ٹھکانہ۔ اور ہم نے کافروں کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں رسوا کر دیا جائے گا، جیسے ان کو کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے اب اس نبی کا انکار کیا جو تمہارے پاس تشریف لا رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں ذلیل کر دیا جائے گا بلکہ تمہیں آخرت میں بھی دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، تمہیں آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب بھگتنا پڑے گا اگر تم نے اس نبی کا انکار کیا۔ اب فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ جو قرآن ہے، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی، ہدایت دیتا ہے، للتی، واسطے اس کے، ہیا، جو، اقوم، سب سے سیدھا ہے۔ مراد کیا ہے کہ قرآن تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، یعنی ادھورا سچ جو ہے نا، ادھوری کامیابی وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے، ادھوری کامیابی تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ اگر چور چوری کرتا ہے تو اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ کرتا ہے، جھوٹا جھوٹ بولتا ہے اس کو کچھ فائدہ ہے تو بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن جو ہے نا، ہے یا اقوم، وہ تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو کہ جب تم اللہ کی بندگی اختیار کرو گے، قرآن کا راستہ اپناؤ گے، تو خدا تمہیں آخرت کی کامیابیوں سے پہلے دنیا کی کامیابیوں سے نواز دے گا۔ جیسے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا نا، تو آپ نے ان سے فرمایا تھا
کہ میں تم پہ ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر تم نے اس کو مان لیا تو عرب تمہارا مطیع ہو جائے گا اور عجم تمہیں خراج دیا کرے گا۔ یعنی قرآن کو ماننے والے صرف آخرت میں کامیابی نہیں پائیں گے، بلکہ اللہ دنیا کی عزتیں بھی ان کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں۔ الصالحات جو ہے یہ اعمال کی صفت ہے، یعملون الصالحات یعنی الاعمال الصالحات، صالحات اعمال کی صفت ہے، اعمال یہاں پر محذوف ہے، یعنی جو نیک کام کرتے ہیں۔ اور اللہ انہیں فرماتا ہے ان لہم، بے شک ان کے لیے، اجرا کبیرا، بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ ان کو بشارت دیتا ہے جو قرآن کے راستے پر چلے گا تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ یہ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ بڑا اور چھوٹا ایک اضافی چیز ہے۔ ایک بھوکے بندے کے لیے 100 روپیہ بھی بڑی اماؤنٹ ہے، ایک ارب پتی کے لیے 100 روپیہ کچھ نہیں ہے۔ ایک ارب پتی کا بڑا اپنا ہے، لاکھ پتی کا اپنا ہے، غریب کا اپنا ہے۔ تو جس اجر کو کائنات کا خالق کبیر کہتا ہے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا جو قرآن کے راستے کو اختیار کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، عام حکم ہے کہ بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائیں گے، بالآخرہ آخرت پر، یعنی کوئی بھی ہو۔ یہود کا جو گمان تھا نا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، خاندانی تفاخر تھا، اللہ پاک سب کی نفی کرتا ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذاباً علیما، ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا یہ جو یعنی بظاہر تو نا یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلی آیت کے بعد معراج ختم ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری صورت جو ہے نا یہ اسراء کے گرد گھومے گی۔ یعنی یہود سے خطاب ہوگا، پھر جو یعنی معراج کے جو خاص تحفے تھے، جو خاص تعلیمات تھی، پھر ان کا ذکر آ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ان پر واضح فرما دیا کہ 2 مرتبہ تم پہ عذاب آ چکا ہے، اگر اب تمہیں اللہ نے پھر سنبھلنے کا موقع دیا ہے، اگر سنبھل جاؤ گے تو اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ٹھہرو گے، اور اگر نہیں سمجھو گے تو پھر دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور عقبہ میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ حیالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرما، للہیت کی دولت نصیب فرما۔ میرے مالک زندگی کے قدم قدم پر اپنی رضا کا طالب بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبتیں نصیب فرما۔ میرے مالک اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کا واسطہ میرے مولا تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما، ہماری روحوں کے روگ بھی دور فرما۔ میرے مالک جمی مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک سب کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ
اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.